اسی طرح کبیرہ گناہوں میں ایک بڑا گناہ ہے التوہین، بے عزتی کرنا، کسی کی بے عزتی کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے روکا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کے سامنے ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں یا لوگوں کے پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں، برائی اور توہین کرتے ہیں، اللہ نے کہا ان کے لیے ہلاکت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من اربى الربا، تمام زیادتی اور گناہوں میں سب سے بڑی زیادتی اور گناہ یہ ہے الاستطالۃ فی عرض المسلم بغیر حق، کہ تم کسی مسلمان کی بلا وجہ عزت کے در پہ ہو جاؤ، عزت کے در پہ ہو، بے عزتی کرو۔ آپ نے فرمایا گناہوں میں ایک بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یخونہ ولا یکذبہ، نہ وہ خیانت کرتا ہے، نہ مسلمان کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، ولا یخذلہ، نہ اسے رسوا کرتا ہے۔ کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے، عرضہ و مالہ، اس کی عزت بھی اور مال بھی اور اس کا خون بھی۔ التقوی ہا ہونا، آپ نے فرمایا تقوی تو یہاں ہوتا ہے، یعنی انسان کے دل میں۔ تو وہ اس حدیث میں بتا دیا گیا ہر انسان پہ لازم ہے وہ دوسرے کی جان مال اور عزت کی حفاظت کرے۔ طبرانی کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا 72 بابا، سود کی 72 قسمیں ہیں، ادناہا مثل اتیان الرجل امہ، اور ان میں سب سے کمتر درجہ یہ ہے کہ کوئی انسان اپنی ماں سے زنا کرے۔ وَإِنَّ أَرْبَ الرِّبَا، اور زیادتیوں میں ایک بڑی زیادتی اور گناہ استطالۃ الرجل فی عرض اخیہ، وہ دوسرے مسلمان کی بے عزتی کرنا ہے۔ تو ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کی بے عزتی کرنا گناہوں میں بڑا گناہ ہے۔ آج کے معاشرے میں یہ گناہ بھی بڑھتا جا رہا ہے کہ ایک انسان دوسرے کی بے عزتی کرتا ہے، توہین کرتا ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہوتا۔ آج کل جو اولاد نافرمان ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ماں باپ نے خود اولاد کو نافرمان بنایا ہے۔ عموماً بچے اتنے نافرمان نہیں ہوتے، لیکن آج کے والدین بھی کبھی ان کو نافرمان بنا دیتے ہیں، اور وہ بناتے ہیں بے عزتی کرنے کے ساتھ، کہ اب بچہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا ہے، رفقا کے ساتھ کھڑا ہے، اسے اگر سمجھانا ہے تو گھر میں بلا کے سمجھا دیا جائے، 10 سے 12 دوستوں میں کھڑا ہے، وہاں جا کر اسے گالیاں دینا، اسے مارنا پیٹنا، برے القابات برے لفظوں سے اسے پکارنا، اس سے اس کی بے عزتی ہوتی ہے۔ تو یہ بے عزتی کرنے سے بچے کے دل میں ماں باپ کی نفرت آ جاتی ہے۔ توہین جیسے عام انسان کی ناجائز ہے، اپنی اولاد کی توہین بھی جائز نہیں۔ عموماً ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مقام زیادہ ہے تو ہمارے لیے ہر کچھ جائز ہے، ہمارے لیے کوئی حدود نہیں ہے۔ شریعت نے جس طرح بیٹے کے لیے حدود رکھی ہیں، باپ کے لیے بھی حدود رکھی ہیں۔ جس طرح بیٹے پہ لازم ہے ماں باپ کی فرما برداری اور اطاعت، اس طرح والد پہ بھی لازم ہے کہ اگر بچہ بالغ ہو جائے تو اب وہ گویا آپ کا دوست ہے، اسے دوست سمجھو، اس کی عزت کا خیال رکھو، اسے سمجھانا ہے پیار محبت کے لہجے میں سمجھاؤ۔ ہوتا یہ ہے کہ بیٹا جوان ہے، اس کی گھر والی کے سامنے اسے ذلیل کر دیا جاتا ہے، گھر کے سارے افراد بیٹھے ہیں، اٹھ کے اسے مارا پیٹا جاتا ہے، گھر کے افراد موجود ہیں، برے لقبوں کے ساتھ القابات کے ساتھ اسے پکارا جاتا ہے۔ تو اولاد کو خود ہم اس درجے پہ اتارتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ وہ سلوک کرے کہ جو اجنبیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اولاد اگر پیار سے بات کی جائے، شفقت کے لہجے سے بات کی جائے، مٹھاس سے بات کی جائے تو انشاءاللہ یہی اولاد ہر کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ لیکن ماں باپ کو چاہیے نرمی کا لحاظ رکھیں۔ جب بچہ بچپن میں ہو تو سختی کی جائے، لیکن جب بچہ بالغ ہو جائے تو وہ آپ کا دوست ہے، آپ اس سے مشورہ لیں اور اس کو اپنا ساتھی سمجھیں۔ انشاءاللہ اگر یہ صورتحال ہوگی تو اولاد والدین کے حق میں فرما بردار ہوں گے۔ ایک نے خود مجھے بتایا، وہ حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، ماشاءاللہ نیک صالح متقی ہے، میں خود اس سے واقف بھی ہوں، شاگرد ہے، مجھ سے پڑھا ہے اس نے، لیکن وہ ایک جگہ مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے گیا، نماز پڑھائی، اب اپنا باپ ہے، اس نے بیٹے کے پیچھے نماز نہ پڑھی، نماز پڑھا رہا ہے، باپ نے نماز دیکھا، بیٹا آگے گیا، نماز توڑ کے چلا گیا، گھر میں نماز پڑھی۔ جب آپ اپنی اولاد کے ساتھ یہ سلوک رکھیں گے تو پھر اولاد سے آپ یہ کیا تاثر لے سکتے ہیں کہ ان کے دلوں میں آپ کی محبت بیٹھے گی؟
آخر اورات میں آپ نے کون سی بات ایسی دیکھی کہ آپ نے بھری مجلس میں اور مسجد میں آ کر نماز توڑ کے چلے گئے؟ بالفرض اگر اس سے گناہ کوئی ہوا بھی ہے تو انبیاء کے علاوہ تو کوئی معصوم نہیں ہے، معصوم صرف انبیاء کی ذات ہے، ہر انسان سے گناہ ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر انسان کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اس لیے توہین کرنا جیسے عام انسانوں کی ناجائز ہے، انسان کوشش کرے اپنے اولاد کو بھی اگر سمجھانا ہے محبت کے انداز میں سمجھائے، انشاءاللہ اس کا اثر ہوگا۔ توہین کے کیا نقصانات دنیا میں آتے ہیں، میں اس پر چند واقعات عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ توہین کی سزا انسان کو دنیا میں کن صورتوں میں اور کس طرح انسان کو دیتا ہے، چاہے یہ توہین صحابہ کی ہو، صلحاء کی ہو، اولیاء کی ہو، علماء کی ہو، اللہ ان کی سزائیں کیسے دیتا ہے۔ علامہ ابن العدیم حنبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب بغیۃ الطلب فی تاریخ حلب کے حالات پر 6 جلدوں میں انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ اس میں انہوں نے واقعہ لکھا کہ حلب کے اندر ایک شخص تھا، ابن المنیر اس کا نام تھا۔ یہ وہ بدبخت تھا کہ یہ شیخین کو، ابو بکر عمر کو برا بھلا کہتا تھا اور لوگوں کے سامنے شیخین کی توہین کرتا تھا، لوگ سمجھاتے تو یہ باز نہ آتا تھا، پورے علاقے میں مشہور تھا کہ یہ شیخین کو برا بھلا کہتا ہے۔ جب اس کا انتقال ہوا، اسے دفنا دیا گیا، تو حلب شہر کے نوجوانوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے جو شیخین کو برا بھلا کہتا ہے اللہ اس کی شکل کو خنزیر کی صورت میں مسخ کر دیتا ہے، چلو جا کر اس کی قبر کھول کر دیکھتے ہیں اللہ نے اسے کیا سزا دی۔ حلب کے نوجوان گئے اور قبر کو کھولا تو دیکھا واقعی اللہ نے اسے خنزیر کی صورت میں مسخ کر دیا تھا۔ تو انہوں نے اس کی لاش کو باہر نکالا اور نکال کر ایک چیز کے ساتھ باندھ دیا اور پھر اس کو آگے جانور سے باندھا، پورے علاقے میں اس کی لاش کو گھمایا اور بتلایا کہ یہ وہ تھا جو شیخین کی توہین کرتا تھا، تو اللہ نے سزا یہ دی کہ اس کے جسم کو خنزیر کی صورت میں مسخ کر دیا۔ تو اللہ بسا اوقات انسان کو یہ سزا دے دیتا ہے تاکہ آنے والے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ اسی طرح علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کتاب الروح، اس میں انہوں نے بہت سے واقعات ذکر کیے ہیں کہ جنہوں نے کسی کی توہین کی تو اللہ نے کیا سزا دی۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرتا تھا، انہیں برا بھلا کہتا تھا۔ ایک دفعہ یہ رات کو سویا تو خود کہتا ہے کہ خواب میں نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہا کہ تو بلا وجہ کیوں میرے اوپر بکواس کرتا ہے اور میری توہین اور تذلیل کرتا ہے۔ تو یہ شخص آگے سے پھر اسی طرح کہنے لگا، کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں میرے منہ پہ تھپڑ مارا، کہتے میں جب صبح اٹھا تو میری گھر والی نے کہا تمہارے منہ کو کیا ہو گیا، آئینے میں تو دیکھو، تو آئینے میں دیکھا تو پورا چہرہ سیاہ ہو گیا تھا، سارا چہرہ اللہ نے سیاہ کر دیا، توے کی طرح چہرہ کالا ہو گیا۔ جہاں سے جاتا تھا لوگ پوچھتے تھے یہ تمہارے چہرے کی کیا حالت ہوئی، تو یہ بتاتا تھا کہ حضرت علی نے مجھے تھپڑ مارا اور میں ان کی توہین کرتا تھا، تو اللہ نے اسے یہ دنیا میں سزا دے دی تاکہ بقیہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس قسم کے واقعات اس لیے رونما ہوتے ہیں تاکہ انسان ان سے عبرت حاصل کرے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ 161 ہجری میں انتقال ہوا ہے، بڑے اللہ والے اپنے دور کے محدث اور فقیہ گزرے۔ ان کا واقعہ امام مزی نے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں نقل کیا۔ واقعہ یہ تھا کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ بیت اللہ میں لیٹے ہوئے تھے، بڑے اللہ والے تھے۔ شان یہ تھی کہ ان کا سر فضیل ابن عیاض کی گود میں تھا اور پاؤں سفیان بن عیینہ کی گود میں تھے۔ سر یہاں فضیل بن عیاض کی گود میں، پاؤں سفیان بن عیینہ کی گود میں، اور یہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کر رہے تھے۔ یہ سمت کے بڑے متقی پرہیزگار انسان گزرے۔ اس دوران ایسا ہوا کہ انہیں پتہ چلا خلیفہ منصور نے یہ کہا ہے کہ میں سفیان ثوری کو حرم میں آ کر پھانسی دوں گا، اور منصور نے اپنے کارندوں کو بھیج دیا کہ حرم کے سامنے پھانسی کے لیے جگہ مقرر کرو۔ اس دور میں ایک بڑی لکڑی لگائی جاتی تھی بانس کی صورت میں اور اس پہ لٹکا کے پھانسی دی جاتی تھی۔ منصور نے کہا کہ جاؤ اس لکڑی کو گاڑ دو۔ وہ لکڑی لے جائی گئی اور اس جگہ پہ گاڑ دی گئی۔ اب منصور مکہ میں داخل ہونے کے لیے چلا، راستے میں یہ آ رہا ہے، سفیان ثوری کو پتہ چل گیا، کسی نے کہا کہ یہ تمہیں حرم کے سامنے آ کر پھانسی دے گا۔ سفیان ثوری نے کہا کچھ نہیں ہوتا۔ لوگوں نے کہا نہیں حضرت جائیے، چھپ جائیے، روپوش ہو جائیے، کہیں آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ سفیان ثوری اٹھ کر گئے، ملتزم کے سامنے گئے اور ملتزم پر اپنا ہاتھ رکھا۔
آسمان کی طرف نگاہ ڈالی، کہا یا اللہ یہ شخص میری توہین کرنا چاہتا ہے، تذلیل کرنا چاہتا ہے کہ میں حرم کے سامنے سفیان کو پھانسی دوں گا، یا اللہ میرا جو تجھ سے تعلق ہے اس تعلق اور رشتے کی بدولت میں یہ کہتا ہوں منصور مکہ کے حدود میں داخل نہ ہو، یا اللہ منصور مکہ کے حدود میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ سفیان ثوری کی آنکھوں سے آنسوں کے 2 قطرے گرے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کے آنسوؤں کی بڑی لاج رکھتا ہے، یہ آنسو گرتے ہیں تو رب کا عرش ہل جاتا ہے۔ آنسو کے 2 قطرے گرے ہیں، تھوڑی دیر بعد خبر آئی منصور سواری سے نیچے گرا اور گردن کی ہڈی ٹوٹی، وہی مر گیا، حرم میں داخل نہ ہو سکا۔ اور پھر جب اس کی لاش لائی گئی تو سفیان ثوری ہی نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ سفیان ثوری کو پھانسی دے رہا تھا، حالت کیا ہوئی کہ اللہ نے خود اسے موت دے دی۔ جو دوسروں کو پھانسی پہ لٹکنا دیکھنا چاہ رہا تھا، حالت یہ تھی کہ اس کی اپنی لاش سفیان کے سامنے تھی اور سفیان نے نماز جنازہ پڑھا۔ اس لیے کسی کی توہین جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بسا اوقات اس توہین کی سزا انسان کو دنیا میں دیتا ہے۔ آج علماء کی، اللہ والوں کی توہین کی جاتی ہے، جب تک مجلس میں توہین نہ ہو، بے عزتی نہ ہو، ہماری مجلس مکمل نہیں ہوتی، اور اسے فخریہ طور پہ کہا جاتا ہے۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، ان کی توہین حقیقت میں گویا انسان نبی کی توہین کر رہا ہے۔ اگر ان میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو وہ معصوم نہیں ہے، آپ نے اسے گناہ کرتے دیکھا ہوگا لیکن شاید آپ نے اسے توبہ کرتے نہ دیکھا ہو سکتا ہے اس سے کوئی خطا ہو گئی ہو لیکن وہ تہجد میں اٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑایا ہو، کسی نماز کے بعد اس نے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لی ہو، تو اللہ نے اگر کوئی انسان گناہ کر دیتا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، انسان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے کسی کو گناہ میں انسان دیکھے تو اس کی تشہیر نہ کرے، ممکن ہے اس نے توبہ کر دی ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کبیرہ گناہوں میں ایک بڑا گناہ ہے التوہین، کسی کی بے عزتی کرنا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ انسان گزرے ہیں۔ حضرت مجدد کے والد تھے شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک راستے سے گزر رہے تھے اور ایک خاتون آئی اور حضرت مجدد کے والد کو برا بھلا کہنے لگی۔ حضرت مجدد کے والد نے نگاہیں جھکائی، آگے جا رہا تھا، خاتون پھر آگے سے آئی، کہا آپ ہی کو کہہ رہی ہوں، پھر بکواس کی۔ مجدد کے والد نے آسمان کی طرف صرف نظر اٹھائی، قریب میں مرید کھڑا تھا اور اس سے کہا خاتون کو ایک تھپڑ مار دو۔ اب وہ تھپڑ مارنے میں اسے تذبذب ہو رہا تھا، ماروں یا نہ ماروں۔ تھوڑی دیر گزری نہیں، آسمان سے بجلی گری اور خاتون کا وہی انتقال ہو گیا اور بجلی میں جل کے مر گئی۔ اس نے مرید سے کہا میں نے تمہیں کہا تھا تھپڑ مار دیتے تو یہ اللہ کے عذاب سے بچ جاتی، اس لیے کہ جب ہم خود بدلہ لے لیں تو پھر اللہ بدلہ نہیں لیتا، اور جب انسان خود بدلہ نہ لے تو مظلوم کا بدلہ اللہ لیتا ہے۔ جس کا دنیا میں کوئی بدلہ لینے والا نہ ہو تو اس کا بدلہ رب لیتا ہے۔ تو اس لیے اگر تم تھپڑ مار دیتے تو یہ بچ جاتی، لیکن نہ مارا تو اللہ کے عذاب کی گرفت میں آ گئی۔ اس لیے حدیث میں من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی نیک بندے کو تکلیف پہنچائی میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اعلان جنگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے واسطے سے یہ بات بیان فرمائی۔ تو گناہوں میں ایک بڑا گناہ ہے توہین کرنا، اس لیے انسان اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائے۔ عرب کی ایک کتاب چھپی ہے قصص التی لا تبکی، قصص التی تبکی، وہ واقعات جنہوں نے مجھے رلا دیا، جن واقعات نے مجھے رلایا، ان میں اس قسم کے انہوں نے عرب کے ہیں، انہوں نے واقعات جمع کیے۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، واقعہ یہ لکھا کہ ایک شخص خود بتلاتا ہے کہ یہ سعودی عرب میں ایئرپورٹ پر ملازمت کرتے تھے اور لوگوں کے سامان کی چیکنگ یہ کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا ہم جتنے افراد تھے ہمارے اوپر ایک عیسائی شخص مقرر تھا، وہ ہمارا بڑا تھا اور ہم سارے اس کے ماتحت تھے، ہر ایک کا سامان چیک ہوتا، جو بھی آتا اس کا بھی، جو جاتا اس کا بھی۔ کہا ایک دفعہ ایسا ہوا، اب یہ اپنا واقعہ سنا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک میاں بیوی آئے اور خاتون برقعے میں تھی، پردے کی حالت میں تھی۔ ان کا جب سامان چیک ہو رہا تھا، سامان ایک جگہ سے جب چیک ہوا تو اس میں کوئی چیز ایسی نہیں تھی، لیکن یہ جو عیسائی شخص تھا اس کو ایک شرارت سوجی، اس نے قصدن اشارہ کیا اپنے ایک سپاہی کو، کہا ان کے سامان کے ایک بیگ کو فلاں طرف لے جاؤ، تو چھپکے سے وہاں لے جایا گیا اور اس نے اس میں ہیرون رکھ دی، نشاور چیز اس میں رکھ دی۔ رکھنے کے بعد جب دوسرے پٹے سے سامان لے جایا جا رہا تھا تو اب جیسے گیا تو فوراً مشینوں میں الارم بجنا شروع ہو گیا، جس سے اشارہ تھا کہ سامان کو چیک کیا جائے۔
جب سامان کو چیک کیا گیا تو اس میں وہ منشیات برآمد ہو گئی. تو وہ جو عیسائی تھا اس نے کہا کہ بھئی یہ تم کیوں لے کر آئے؟ تمہیں معلوم نہیں کہ سعودیہ میں قانون ہے جس سے یہ برآمد ہو اس کی سزا قتل ہے. تو شخص نے کہا میں یہ لے کر نہیں آیا اور نہ ہی یہ میرے سامان میں تھی, کسی نے ڈال دی ہوگی. کہا ڈالتے خود ہو, لے جاتے خود ہو اور کہتے ہو کسی نے ڈال دی ہوگی. اس نے آگے سے کہا بھی کہ یہ میں نے نہیں کیا, لیکن اس نے کہا نہیں تم نے ہی یہ ڈالا ہے. تو اب اس شخص کی گھر والی اس کے پاس آئی اور گھر والی آئی اور قریب آ کر منت سماجت کرنے لگی کہ بھئی میرے شوہر نے ایسا نہیں کیا, ہم دونوں آئے ہیں عمرے کے ارادے سے, ہمارا عمرہ بھی پورا ہو گیا ہے, ہم کسی غلط ارادے سے نہیں آئے. خاتون نے آنسو بھی بہائے اور معافی مانگی کہ ایسا نہیں ہوا, یہ کسی نے ہمارے سامان میں ایسی حرکت کی ہے. لیکن وہ شخص باز نہ آیا اور اس نے کہا بھی تمہیں معلوم ہے تمہارے شوہر کی سزا قتل ہوگی. اب یہ اس نے کہا سپاہیوں سے اسے پکڑو. یہ عیسائی شخص تھا, اس نے سپاہیوں سے کہا پکڑو. سپاہی اس کو پکڑ کے لے جانے لگے تو یہ خاتون اس کے قدموں میں پھر گر گئی کہ معاف کر دو, میرے شوہر نے ایسا نہیں کیا ہے. اس نے کہا نہیں اب اس کی سزا قتل ہوگی. جب اس کے شوہر کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے تو یہ خاتون جیسے اوپر اٹھی ہے تو اس نے جو غم اور صدمے کو دیکھا کہ اب میرے شوہر کے لیے سزا تو قتل ہوگی, تو برداشت نہ ہوا, غیر اختیاری طور پر اس کا پیشاب اس کے کپڑوں میں جاری ہو گیا اور پیشاب اس خاتون کا کپڑوں میں نکل گیا. تو یہ جو عیسائی تھا اس نے تمام لوگوں کو جمع کیا ارد گرد کے اور سب کو کہا دیکھو کہ اللہ نے کیسا ذلیل کیا اس خاتون کو اور اس کا پیشاب یہ جاری ہو گیا. تو اس خاتون کی بڑی بے عزتی کی, خاتون کی بڑی توہین اور تذلیل کی اس نے ایئرپورٹ پہ. اب یہی شخص ہے, اب جو سامان چیک کرنے والے اس کے ساتھ تھے وہ کہتے ہیں آخر کار ایسا ہوا, کچھ لوگ اور آئے, انہوں نے منت کی کہ چھوڑ دو, پھر اس نے رشوت لے کر عیسائی نے انہیں چھوڑ دیا. سارا ڈرامہ اس نے رشوت کے لیے رچایا تھا, بہرحال انہیں چھوڑ دیا گیا. لیکن اس خاتون کی اس نے یہاں توہین اور تذلیل کی. اب جو شخص ان کے ساتھ سامان کی چیکنگ میں تھے وہ کہتے ہیں کافی عرصے دراز کے بعد ایک دفعہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا. طواف کے دوران میں نے ایک آواز سنی کہ میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے, رو رہا ہے اور بلند آواز سے کہہ رہا ہے یا اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے اور مجھے معلوم ہے تو میرے گناہ کو معاف نہیں کرے گا, گناہ بہت بڑا ہے تو مجھے معاف نہیں کرے گا. اب یہ کہتے ہیں میرے کانوں میں جو آواز پڑی مجھے لگا یہ تو اسی عیسائی شخص کی آواز ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہوا کرتا تھا. میں نے جو مڑ کے دیکھا تو واقعی وہ تھا. تو میں حیرت میں پڑ گیا, یہ تو غیر مسلم تھا, آخر یہ حرم میں کیسے آ گیا. میں اس کے قریب گیا, میں نے کہا تم فلاں تو نہیں ہو؟ کہا وہی ہوں. میں نے کہا تم تو عیسائی تھے؟ کہا میں پھر بعد میں مسلمان ہو گیا. میں نے اس سے پوچھا تم سے کون سا گناہ ہوا ہے کہ تم حرم میں یہ کہہ رہے ہو کہ یا اللہ تو میرا گناہ معاف نہیں کرے گا, آخر تجھ سے کون سا گناہ ہوا؟ تو کہتے ہیں وہ شخص مجھے مقام ابراہیم کے پاس لے کر گیا اور بٹھایا اور مجھے کہا تجھے یاد ہے یا نہیں کہ کر رہے تھے تو ہم نے خود اس کے سامان میں ہیروئن ڈالی تھی اور پھر میں نے اس خاتون کی بے عزتی کی تھی, اس کا پیشاب کپڑوں میں جب جاری ہوا تھا. کہا اللہ نے مجھے سزا یہ دی کہ میرا ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ انسان کو گناہ کی سزا اسی جنس میں سے دیتا. کہا میرے بیٹا اور بیٹی پیدا ہوئے, اب ان کی حالت یہ تھی کہ یہ دونوں کپڑوں میں پیشاب کرتے تھے, رات کو سوتے بستر پہ پیشاب, راستے میں چل رہے ہوتے پیشاب جاری ہو جاتا تھا کپڑوں پر, انہیں کنٹرول نہیں کر سکتے تھے اپنے پیشاب کو, رات چلتے پیشاب آتا اور پیشاب جاری ہو جاتا اور انہیں پتہ ہی نہ چلتا. یہاں تک کہ یہ عیسائی کہتا ہے جو بعد میں مسلمان ہوا, کہا کہ میرا وہ بچہ وہ بھی بالغ ہو گیا, میری بیٹی بھی بالغ ہو گئی, میں نے سعودیہ کا کوئی ڈاکٹر, کوئی حکیم, طبیب, کوئی ہسپتال نہیں چھوڑا کہ بھئی ان کا علاج ہو اور انہیں افاقہ ہو, کوئی نہ ہوا. کہتا ہے پھر میں اس کے علاج کے لیے برطانیہ گیا, وہاں افاقہ نہ ہوا, پھر میں انڈیا گیا, جہاں مجھے کسی نے بتایا میں نے کیا. 9 سال ہو گئے میں علاج کروا رہا ہوں لیکن میرے اس بیٹے اور میری بیٹی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا, رات چلتے پیشاب کپڑوں پہ نکل جاتا ہے. کہیں رشتہ مانگنے جاتا ہوں بیٹے کا, لوگ رشتہ نہیں دیتے کہ اس کا بچہ تو کپڑوں میں پیشاب کرتا ہے. میری بیٹی کا لوگ رشتہ مانگنے نہیں آتے, کہا اس کی بیٹی تو وہ جو کپڑوں میں پیشاب کر دیتی ہے. تو کہا اللہ نے مجھے ایسا رسوا کر دیا ہے کہ جو میں نے اس خاتون کی جو بے عزتی کی, جو توہین کی تھی کہ اس کا جو پیشاب غم میں جاری ہوا, تو اللہ نے میری اولاد کو اسی طرح کی سزا دی. اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ, تم جو برا عمل کرو گے ہم تمہیں اس کا بدلہ دیں گے.
تو اللہ نے اس برے عمل کا بدلہ اسی طرح سے دیا. اللہ اولاد کے ذریعے تکلیف اس لیے دیتا ہے، انسان کو سب سے زیادہ محبت اولاد سے ہوتی ہے، اس لیے جب اولاد پر پریشانی آئے نا تو آدمی بڑا بے چین ہوتا ہے. بچے کو بخار ہو جائے تو ساری رات تڑپتا ہے، اس کے سر میں درد ہو جائے تو اسے نیند نہیں آتی، اسے کوئی بیماری لگ جائے تو ماں باپ پریشان اور غمگین ہو جاتے ہیں. تو اللہ گناہ کی سزا اولاد کے ذریعے دیتا ہے کہ جس طرح تو نے گناہ کر کے مجھے ناراض کیا، میری مخلوق کو تکلیف میں ڈالا، تو کس طرح اطمینان اور چین میں رہ سکتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا گناہوں میں بڑا گناہ توہین ہے. تو اس نے اس خاتون کی توہین کی، اللہ نے سزا یہ دی کہ اپنے بچوں کا پیشاب کپڑوں میں جاری کر دیا. اس لیے اس گناہ سے بچنا چاہیے. انسان کسی کی توہین نہ کرے، کسی کی بے عزتی نہ کرے. اللہ نے جس کو جس حال میں بنایا ہے اللہ نے خوبصورت بنایا. آج یہ ہوتا ہے کسی کا قد چھوٹا ہے تو بالش کے ذریعے توہین کی جاتی ہے، اس کا قد تو اتنا ہے. کوئی لمبا ہے تو اشارہ کیا جاتا ہے یہ تو علم چنے کی طرح، اس کا قد اتنا ہے. یا کسی کی خلقت پر اعتراض ہوتا ہے، کسی کی جسمانی ساخت پہ اعتراض ہوتا ہے. یہ اعتراض آپ اس پہ نہیں کر رہے، رب کائنات پہ کر رہے ہو. اسے تو پیدا اللہ نے کیا ہے، اسے اللہ نے بنایا. کسی مصنوع پر اعتراض مصنوع پر نہیں ہوتا، صانع پر اعتراض ہوتا ہے، بنانے والے پر اعتراض ہوتا ہے. یا انسان در حقیقت اپنے رب پر اعتراض کر رہا ہے. کسی چہرے کی توہین نہیں کی جائے، کسی کو انسان ذلیل اور حقیر نہ سمجھے. ہر چہرہ کسی نہ کسی کے یہاں حسین ہوتا ہے. آپ کی نظر میں اس کی اہمیت نہیں، لیکن اس کے ماں باپ کی نظر میں اس کی اہمیت ہے، اس کی بیوی کی نظر میں اس کی اہمیت ہے، اس کی اولاد کی نظر میں اس کی اہمیت ہے. آپ کی نگاہ میں نہ ہو تو کیا حرج کی بات. اس لیے ہر چہرہ کسی کے ہاں معزز ہوتا ہے. اس لیے بہرحال کبیرہ گناہوں میں میں نے عرض کیا توہین کرنا ایک بڑا گناہ ہے، انسان اس سے بچے. اردو کی ایک کتاب ہے مکافات عمل، ڈاکٹر عبد الغنی فاروق کی. اس میں انہوں نے موجودہ دور کے واقعات لکھے، جس نے جو گناہ کیا تو اللہ نے اس گناہ کی کیا سزا دی. انہوں نے توہین ہی کے بارے میں ایک گناہ لکھا. انہوں نے لکھا یہ واقعہ بہاول نگر میں پیش آیا. کہتے ہیں کہ ایک بس جا رہی تھی اور اس بس کے اندر ایک سفید ریش آدمی تھا، سفید داڑھی تھی، سفید امامہ تھا، سفید لباس تھا، اللہ والا نیک انسان تھا. تو یہ ایک سیٹ پر بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ سیٹ پر ایک نوجوان بیٹھا تھا. تو اب ایک اسٹاپ آیا تو وہ نوجوان اتر کے چلا گیا. تو ایک دوسرا نوجوان پینٹ شرٹ میں تھا اور چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، وہ آیا اور اس کے ساتھ بیٹھ گیا. اب جب یہ بس چلی اور آگے جانے لگے، تھوڑی دیر گزری، جب کرایہ لینے والا کنڈکٹر آیا اور اس سے کرایہ مانگا تو اس نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس نے شور مچانا شروع کر دیا. اس نے کہا میرے جیب میں تو 500 روپے تھے، 100 روپے کے 5 نوٹ تھے. یہ واقعہ آج سے تقریباً 40 سال قبل کا ہے. اس دور میں 500 روپے آج کے دور کے تقریباً گویا 5 لاکھ روپے، بڑی اس رقم کی اس دور میں بڑی مالیت تھی. تو اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر کہا میرے 500 روپے چوری ہو گئے اور کسی نے ابھی نکالے ہیں تو سب کی تلاشی لیں گے، لیکن تلاشی تم لوگ نہیں لوگے، تلاشی آگے تھانہ آ رہا ہے، وہاں گاڑی روکیں گے اور تھانے کے اندر سے پولیس والوں کو بلائیں گے، وہ تلاشی لیں گے. اور اس نے ڈرائیور سے کہا کسی کو اترنے نہیں دو گے، کنڈکٹر سے کہا دروازے بند کر دو. تیز تراز عیار مکار قسم کا آدمی تھا، دروازے بند کر دیے، شور شرابہ شروع کر دیا کہ میرے پیسے چوری ہوئے، کوئی نیچے نہیں اترے گا. اور گاڑی لے جا کر تھانے کے سامنے لگوائی گئی اور اندر سے پولیس انسپکٹر کو بھی بلایا، 2 سپاہیوں کو، سب کی تلاشی لو. اب وہ ایک ایک کو نیچے اتار رہے ہیں اور اس کا سامان اور جیب تلاش کر رہے ہیں. تلاش کرتے رہے. وہی جو بابا تھا جیسے نیچے اتارا تو اس کے جب جیب سے نکالا گیا تو اس کے جیب میں یہ 500 روپے تھے، 100 روپے کے 5 نوٹ تھے اور ان نوٹوں پر سیاہی لگی ہوئی تھی. تو اس نے جو دیکھا اس نے کہا ہاں یہی میرے پیسے ہیں، میں نے کہا تھا نا کہ وہ 100 کے نوٹ ہیں اور اس پر سیاہی ہے، تو اسی بابا نے چوری کیے ہیں. تو اب اس نے اس بابا کے منہ پہ تھپڑ مارا کہ شکل فرشتوں جیسی، کام شیطانوں جیسا. اب جتنے لوگ تھے انہوں نے بھی توہین اور تذلیل شروع کر دی کہ بابا امامہ سر پہ رکھا ہے، چہرے پہ داڑھی رکھی ہے، شکل مومنوں والے، کام چوروں والے. عوام کل انعام، انہیں تو بات ملنی چاہیے. اب سب نے بس میں شور مچانا شروع کر دیا. یہ جب بابا بڑھاپے میں اتنی صفائی سے چوری کرتا ہے، جوانی میں کیسے کرتا ہوگا؟ اس وقت اس کی یہ حالت ہے تو جوانی میں تو یہ بڑا چور ہوگا. اب سب نے بابا پہ کوئی سیٹیاں بجا رہا ہے، کوئی برا بلا کہہ رہا ہے. اسی نوجوان جس نے الزام لگایا تھا بابا کو گریبان سے پکڑ کے اس نے جھنجھوڑا، بابا کا امامہ نیچے گر گیا اور وہ پگڑی پاؤں کے نیچے آ گئی.
بابا نے کہا یہ میرا امامہ اٹھاؤ، سر پہ رکھا، کہا بیٹا میں نے چوری نہیں کی۔ پولیس والوں نے بھی پکڑ کے گھسیٹنے لگے، کہا میں نے چوری نہیں کی، میں نے اپنی بکری بیچی ہے، 500 روپے میں بکی ہے، یہ میری اس بکری کی رقم ہے۔ لیکن کسی نے بات نہ سنی، سب نے یہی کہا کہ تو نے یہ رقم چوری کی ہے۔ جب افواہ پھیل جاتی ہے تو کوئی تحقیق نہیں کرتا، جب بات پھیل جاتی ہے تو کوئی تحقیق نہیں کرتا۔ اب یہ بات پھیل گئی، اس نے شور اتنا مچایا تھا، اب اس بابا کو گھسیٹتے ہوئے تھانے میں لے کر چلے گئے۔ اور یہ جو نوجوان تھا اب یہ بس سے اتر گیا، کرایہ دیا، بس سے اتر گیا اور ٹانگے میں بیٹھ کر گیا، ٹانگے میں بیٹھ کر یہ جا رہا ہے۔ اللہ کی گرفت کتنی جلدی آتی ہے، اللہ سزا کتنی جلدی دیتا ہے۔ اب یہ ٹانگے میں بیٹھ کے جا رہا ہے، سامنے سے ایک تیز رفتار سواری آئی اور آ کر اس ٹانگے کے ساتھ ٹکرائی۔ جیسے ٹکرائی تو جتنے ٹانگے میں تھے وہ نیچے گر گئے اور اس کے اوپر سے گاڑی چلی گئی، اور وہ جو ایک لکڑی درمیان میں تھی ٹانگے کی وہ اس کے سینے میں لگی اور ایک دم خون بکھر گیا۔ آخری وقت آوازیں دے رہا تھا تو اس نے کہا بابا کو بلاؤ، بابا کو بلاؤ۔ کسی نے کہا کون سا بابا؟ کہا وہ جس کے میں نے پیسے لیے تھانے میں، اسے لے کر آؤ۔ اب اسے جلدی سے لایا گیا تو کہنے لگا بابا جی مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ پیسے تمہارے ہی تھے، جس وقت تم بٹوے سے نکال کے کرایہ دے رہے تھے تو میری نظر تم پہ پڑ گئی تھی، تو میں نے اس وقت یہ نوٹ گن لیے تھے کہ 500 روپے ہیں اور اس پہ سیاہی کا نشان ہے۔ تو بابا جب اپنے پیسے نکال رہا تھا تو اس نے دیکھ لیے تھے، تو اس نے بابا پہ یہ الزام لگایا تھا۔ تو کہنے لگا بابا جی مجھے معاف کرو، لگتا ہے تم نے مجھے کوئی بد دعا دی ہے کہ ابھی ابھی میں فوراً عذاب میں آ چکا ہوں، بس اس آخری سانسوں میں تھا۔ بابا نے آگے سے کہا بیٹا میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ اے اللہ انصاف کر دے، میں نے اور کوئی جملہ نہ کہا، لیکن میرا رب کتنی جلدی انصاف کرتا ہے۔ اس نے وہ 500 روپے دیے، کھڑے لوگوں کو بتایا کہ بابا نے چوری نہیں کی تھی، میں نے بابا کی توہین اور تذلیل کی ہے، بس اسی وقت اس کی جان نکل گئی اور وہیں پہ مر گیا۔ اللہ نے توہین کی سزا اتنی جلد دے دی۔ اللہ کا قانون ہے ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، ہم مہلت دیتے ہیں لیکن ہماری مہلت کا کوئی غلط فائدہ نہ اٹھائے۔ اس لیے گناہوں میں توہین بڑا گناہ ہے۔ انسان کوشش کرے صلحاء کی، علماء کی، نیک لوگوں کی توہین نہ کرے، ہمیشہ ان کے بارے میں حسن ظن رکھے، اچھا گمان رکھے۔ آپ اچھا گمان رکھیں، عند اللہ پکڑ نہیں ہے، بدگمانی کریں گے اللہ کے ہاں بھی پکڑ ہوگی۔ مومن کے بارے میں اچھا گمان کرنا، اسی کا ہمیں حدیث میں درس دیا جاتا ہے، ظن المؤمنین بالخیر، مومنین کے بارے میں اچھا گمان کریں۔ اچھے گمان پہ نیکیاں ہیں، بدگمانی پہ ہم سے پوچھا جائے گا تو نے جو فلاں پر بدگمانی کی تیرے پاس کیا دلیل موجود ہے۔ انسان دنیا میں جب بھی کوئی بات کرے، بات کرنے سے پہلے سوچ لے کیا میں اس بات کو کسی عدالت میں ثابت کر سکتا ہوں؟ اگر وہ اس بات کو دنیا کی عدالت میں ثابت کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر وہ آخرت میں بھی کر دے گا۔ اگر نہیں ثابت کر سکتا، دلیل اور گواہ موجود نہیں ہے، تو کبھی زبان سے بات نہ کرے۔ اللہ انصاف کرنے والا ہر ایک کے ساتھ انصاف کرتا ہے۔ حجاج بن یوسف بڑا ظالم انسان گزرا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ اس دور کے انسان تھے، تو حسن بصری کے سامنے کسی نے حجاج بن یوسف کو برا بھلا کہا۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا اللہ عادل ہے، جس طرح اللہ حجاج کو سزا دے گا، اگر تم اس کے بارے میں بدگمانیاں اور غلط باتیں بلا دلیل کہو گے تو اللہ تمہیں بھی سزا دے گا۔ اللہ کی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے، اللہ کی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے کہ اللہ اس کو چھوڑ دے اور دوسرے کو سزا دے، نہیں۔ اللہ کا تعلق ایمان اور تقوی سے ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس میں ایمان ہے وہ حبشہ کا بلال ہے، ایمان لے کر آیا، اللہ نے اتنی عزت دے دی۔ حضور نے فرمایا میں نے جنت میں اپنے سے آگے بلال کے قدموں کی آہٹ کو پایا۔ لیکن قریب میں ابو لہب ہے، جس کے چہرے کا حسن اتنا لہب جس طرح شعلہ چمکتا ہو، لیکن قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ مال کام آیا نہ اس کو اولاد اور جائیداد کام آئی۔ اس لیے گناہوں میں ایک بڑا گناہ ہے کسی کو حقیر جاننا اور کسی کی توہین کرنا۔ انسان اس گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ بس اوقات اللہ رب العزت انسان کو ان گناہوں پر دنیا میں سزا دے دیتا ہے، اور سزا دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ آدمی اس گناہ سے بچ جائے۔ اسی طرح انہوں نے اپنی اس کتاب میں ایک اور واقعہ لکھا۔ واقعہ یہ لکھا کہ ایک خاتون علاقے میں حافظہ تھی، اور اس خاتون کا کام یہ تھا کہ بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی۔ جو بچے بھی علاقے میں تھے سب کو قرآن کی تعلیم دیتی اور مفت تعلیم دیتی تھی۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا،
بیٹا ایک دفعہ گھر سے باہر نکلا، علاقے کے اندر ایک مال اور پیسے والا، دولت والا ایک نوجوان تھا، دولت کے نشے میں تھا، تیزی میں موٹر سائیکل پر آیا اور آتے ہی اس کے بچے کے ساتھ ٹکرایا، بچہ نیچے گرا تو ناک اس کا نیچے لگا پتھر پر، تو ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ ماں کو جب پتہ چلا، ماں دوڑتی ہوئی آئی، کہا تم نے میرے بچے کو تکلیف پہنچائی ہے۔ وہ آگے سے اکڑ گیا، پہنچائیے اور بھی پہنچاؤں گا، شکر کرو صرف ناک ٹوٹا ہے، بچ گیا، اگر بس میں ہوتا تو گردن بھی اس کی توڑ دیتا، ہاتھ توڑ دیتا۔ اب یہ ایک فرعونیت کے نشے میں وہاں سے چلا گیا۔ ایک خاتون ان کے گھر گئی، کہا تمہارے بچے نے میرے بیٹے کو نقصان پہنچایا ہے۔ گھر میں جو والد تھا اس نے کہا بہت اچھا کیا ہے، جو کرنا ہے سو کر لو، بجائے یہ کہ ندامت ہو، غلطی کا احساس ہو۔ انسان بسا اوقات مال کے نشے میں، عہدے کے نشے میں، دولت کے نشے میں بڑے عروج پہ چلا جاتا ہے، وہ سمجھتا میرے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم رشوت دے دو گے، پولیس ہاتھ نہیں ڈالے گی، قانون نہیں ڈالے گا، رب العالمین ڈالے گا، جس کا بدلہ لینے والا کوئی نہیں ہوتا نا، پھر اللہ بدلہ لیتا ہے۔ اس خاتون کا کوئی بدلہ لینے والا نہیں تھا۔ خاتون گئی پولیس والوں کے پاس، رپورٹ درج کرانے کے لیے انہوں نے آگے سے مقدمہ دائر نہیں کیا کہ تو علاقے کا مالدار ہے، ہم کیسے اس کے خلاف مقدمہ دائر کر دیں۔ 2 دن گزرے، صرف 2 دن۔ 2 دن کے بعد ایسا ہوا، یہی نوجوان جس نے اس کے بیٹے کو ٹکر مار کر موٹر سائیکل کے ساتھ ناک کی ہڈی توڑی تھی، یہی نوجوان کسی عورت کے ساتھ اس کا عشق چل رہا تھا۔ اب یہ رات کے وقت وہاں گیا ہے اور ان کے گھر میں اترنا چاہ رہا تھا۔ رات کا وقت اندھیرا چھا چکا ہے، نصف رات گزر چکی ہے، تو جیسے ہی ان کے گھر میں اترنا چاہ رہا تھا اپنی غلط خواہش کو پورا کرنے کے لیے، تو گھر میں سے کسی کی آنکھ کھل گئی۔ ان کی جو نظر پڑی کہ صحن میں اتر رہا ہے، وہ سمجھے چور آ گیا، تو انہوں نے آواز شروع کر دی، چور آ گیا، چور آ گیا۔ گھر کے سارے لوگ جاگ گئے، سب نے کہا چور آ گیا ہے۔ اب اس نے جو سنا تو جلدی سے چھت پہ چڑھ گیا اور چھت سے اتر کے بھاگنے لگا۔ اتفاق سے پولیس والے گشت کر رہے تھے، تو اب جو آوازیں آئی کہ چور آ گیا، چور آ گیا، پولیس والوں نے بھی سن لیا۔ رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، یہ جیسے ہی وہاں سے نیچے اترا بھاگنے لگا تو ایک پولیس والے نے نشانہ بنایا اور پیچھے سے فائر کی گولیاں ماری، تو یہ بھاگا، اسی جگہ پر جا کر مر گیا جس جگہ پر اس نے ٹکر مار کر اس حافظہ خاتون کے بچے کی ناک توڑی تھی۔ اللہ کا قانون بڑا سخت ہے، اللہ کی گرفت بڑی سخت ہے اگر انسان کے پاس عقل ہو۔ اسی جگہ پر اللہ نے، اور لیے بھی اللہ نے پولیس کے ذریعے، جو پولیس رپورٹ درج نہیں کر رہی تھی انہی کے ذریعے سے قتل کروایا، کہ جو اس خاتون کو کہہ رہے تھے ہم تیرا مقدمہ دائر نہیں کرتے، انہی کے ذریعے سے اللہ نے قتل کروا دیا۔ اور کتنی جلدی، کوئی 40 سال کا عرصہ نہیں لگا، 2 دن کا وقت لگا، 2 دن کا وقت لگا ہے اور اللہ نے سزا دے دی۔ اللہ کا قانون اس بارے میں سخت ہے، اس لیے اللہ اگر گناہ پر مہلت دے دے تو فوراً توبہ کر دینی چاہیے۔ گناہ پر مہلت اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے تاکہ انسان فوراً باز آ جائے، اس مہلت کو غلط استعمال نہ کرے، اس مہلت کو غلط کاموں میں نہ لگائے، اور یہ نہ سمجھے کہ جو مہلت ملی ہے تو میں مزید گناہ کر دوں مجھے کون پکڑے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کبھی انسان کی گرفت کر دیتا ہے۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حیات الحیوان، اس میں انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا۔ واقعہ یہ نقل کیا کہ ایک شخص تھا جو حضرات صحابہ کی توہین کرتا تھا، ہم لوگ اسے سمجھاتے لیکن وہ باز نہیں آتا تھا۔ کہا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا، قافلے میں ہم جا رہے تھے، چلتے چلتے ایک جگہ پر یہ شخص پیشاب کے لیے اترا، پیشاب کرنے کے لیے اترا اور ایک سوراخ کے پاس گیا اور وہاں پیشاب کرنے لگا تو اچانک سرخ بیڑیں نکلی، سرخ بیڑیں اتنی کثرت سے نکلی اور اس کے عضو کے ساتھ اور جسم کے ساتھ چپک گئی، اور اتنی زیادہ تھی کہ ہم میں سے کوئی قریب جاتا تو اس کے ساتھ گویا چپکتی، اس لیے ہم لوگ پیچھے ہٹ گئے، اور ان کے ایسے تیز گویا نوکیلے دانت تھے، وہ جہاں رکھتے تھے تو اس کا گوشت کاٹ دیتے تھے، یہ جہاں بھاگتا تو وہ بڑیں اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ ہم سمجھ گئے اللہ کی طرف سے عذاب کے لپیٹ میں آیا۔ کہا تھوڑی دیر گزرا تھا، اس کی بوٹی بوٹی زمین پہ پڑی ہوئی تھی اور وہیں وہ انتقال کر گیا تھا۔ اللہ نے اس کو فوراً سزا دے دی اس کے گناہ پر۔ اس لیے اللہ رب العزت انسان کو مہلت بھی دیتا ہے، ڈھیل بھی دیتا ہے، لیکن اگر انسان باز نہ آئے اور اپنے اس فعل پر نادم نہ ہو، ندامت کے آنسو نہ بہائے، تو اللہ رب العزت انسان کی گرفت کر دیتا ہے۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا، گناہوں میں یہ ایک بڑا گناہ ہے توہین کرنا، اس سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ
شیخ العربی والعجم گزرے ہیں، اللہ نے بہت بڑا مقام دیا، 18 سال مسجد نبوی میں بیٹھ کر انہوں نے حدیث کا درس دیا، بڑے اللہ والے نیک صالح متقی انسان تھے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب ایسا ہوا کہ ایک موقع پر سیاسی ان سے کسی کو اختلاف ہو گیا، اب اس نے اس اختلاف کا نازیبا فائدہ یہ اٹھایا کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے اسٹیشن پر اترے تو جو شخص ان کا حامی نہیں تھا، حضرت کانگریس کے حامی تھے اور دوسرا جو تھا وہ اس دور کی جو پارٹی مسلم لیگ کا حامی تھا، تو اس نے وہ آیا اور آ کر حضرت کی توہین یہ کی کہ آتے ہی چہرے پہ تھپڑ مارا، داڑھی سے پکڑا، منہ پہ تھوکا اور اپنے کپڑے اتار دیے اور رسوا کرنے کے لیے حضرت کے سامنے ناچنے لگا، برہنہ ہو کر ناچنے لگا حضرت کو رسوا کرنے کے لیے۔ اب یہی شخص اپنا واقعہ سناتا ہے، کہتا ہے چند دن گزرے تھے کہ میرے گھر کے اندر ہندو داخل ہو گئے اور وہ ہندو اور سکھ آئے اور انہوں نے سزا یہ دی کہ مجھے ایک ستون کے ساتھ باندھا، اور باندھنے کے بعد جو میرے گھر کے اندر میری بہن، بیٹیاں، بیویاں، خواتین موجود تھیں، سب کو برہنہ کر کے سب کو میرے سامنے نچوایا۔ سب برہنہ تھے، وہ سب میرے سامنے، ان سے کہا کہ ناچو، میں آنکھیں بند کرتا تو میری آنکھ میں تیر لے کر کھبوتے کہ تم یہ منظر دیکھو، تو کہتے میں اس وقت رونے لگ گیا، مجھے یاد آیا میں نے ایک اللہ والے کی توہین کی تھی تو اللہ نے اس توہین کی سزا مجھے یہ دے دی۔ تو اللہ صلحاء پہ پکڑ بہت جلدی کرتا ہے کیونکہ ان کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے۔ جس طرح اگر انسان کسی کا دوست ہو تو اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچائے تو دوست کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اگر کوئی بیٹے کو تکلیف پہنچائے باپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اولاد کو اگر تکلیف ہو ماں باپ کو کتنی ہوتی ہے۔ نیک لوگوں کا اللہ سے تعلق ہے، اس لیے انہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو حقیقت میں اللہ رب العزت کو یہ پسند نہیں ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ ایسی صورت میں گرفت انسان کی جلدی کر دیتے ہیں۔ تو آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے، انسان توہین کے گناہ سے اپنے آپ کو بچائے۔ اس کے علاوہ بھی جو گناہ زندگی میں ہوا ہو، انسان کو اپنی زندگی کا علم نہیں ہے، کیا معلوم کتنی زندگی باقی ہے۔ نیک بخت ہیں وہ لوگ، اچھے ہیں وہ لوگ کہ جن کی زندگی اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے گزر جائے۔ اللہ تعالیٰ کو انسان کے آنسو بہت پسند ہے، سب سے زیادہ اللہ کو انسان کے ندامت کے آنسو بہت پسند ہے۔ انسان کے نیک بختی کی علامت کیا ہے کہ اگر یہ دیکھنا ہو کہ یہ انسان نیک بخت ہے یا بدبخت ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ بدبختی کی بھی 5 علامتیں ہیں، نیک بختی کی بھی 5 علامتیں ہیں۔ بدبختی کی پہلی علامت یہ ہوتی ہے قسوۃ القلب، اللہ انسان کے دل کو سخت کر دیتا ہے، یہ پہلی علامت ہوتی ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، اس پہ نصیحت اثر نہیں کرتی۔ آج کہو جی بیان سنا، فلاں جگہ بات ہوئی، کہا جی یہ بات اثر نہیں کرتی، یہ مولوی ویسے لگے، فلاں ویسے لگا ہوا ہے، تو یہ اس کا قصور نہیں، تیرا دل سخت ہو گیا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جب انسان کے گناہ بڑھ جاتے ہیں تو دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے، جب زنگ لگ جاتا ہے تو ہدایت کی بات اثر نہیں کرتی، ہدایت کی بات دل قبول نہیں کرتا، دلوں پہ جب زنگ آ جاتا ہے۔ تو بدبختی کی پہلی علامت کیا ہوگی؟ دل سخت ہو جائے گا۔ نمبر 2، جمود العین، آنکھوں سے آنسو نہیں بہیں گے، انسان کی آنکھیں منجمد ہو جائیں گی، اس کو رونا نہیں آئے گا، اور جب نیک بختی ہوگی تو آنکھوں سے آنسو بہت بہیں گے۔ اس لیے جب تعلق اللہ سے بن جاتا ہے انسان روتا زیادہ ہے، تعلق نہیں بنتا تو اسے رونا نہیں آتا۔ اور نمبر 3، طول العمل، بدبختی کی ایک علامت اس کی امیدیں لمبی ہو جاتی ہیں، لمبی لمبی امیدیں باندھنا شروع کر دیتا ہے، یہ کروں گا، وہ کروں گا، وہ کروں گا، حالانکہ زندگی تو مختصر ہے۔ اور نمبر 4، چوتھی چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص الرغبۃ فی الدنیا، دنیا میں رغبتیں شروع کر دیتا ہے، مال اور دولت کی طرف اس کی ساری توجہ ہو جاتی ہے، دنیا میں میلان پیدا ہوتا ہے۔ اور نمبر 5، قلت الحیا، حیا کم ہو جاتی ہے، بے حیا ہو جاتا ہے۔ جب بدبخت ہوتا ہے انسان بے حیا ہو جاتا ہے، اب اس کے موبائل میں، اس کی میموری میں اسی قسم کے فحش پروگرامات، اسی قسم کی فحش باتیں، فحش ویڈیو موجود ہوتی ہیں اور وہ فخری انداز میں شیئر کرتا ہے، ایک دوسرے کو بتاتا ہے، ساری رات دیکھتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ تو جب آدمی بدبخت ہوتا ہے اللہ اس سے حیا کی نعمت لے لیتا ہے۔ اب نیک بختی کی کیا علامات ہیں؟ نیک بختی کی بھی 5 علامتیں، یہ 5 سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ نیک بخت انسان کیسے پتہ چلے گا؟ نمبر 1، سب سے پہلی علامت یہ ہوگی کہ اس شخص کی آنکھوں سے آنسو زیادہ جاری ہوں گے۔ تو اگر اسے رونا آئے گا قرآن سن کر، دین سن کر، تو شکر کرنا چاہیے کہ میں نیک بخت ہوں، اللہ مجھ سے راضی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری میں جب تلاوت کرتے تھے اتنا روتے تھے، ان کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا ابو بکر کو میری جگہ کھڑا کرو، ام المومنین حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ جب ابو بکر آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے وہ تو اتنا روئیں گے کہ لوگ ان کی قرات کی آواز نہیں سن سکیں گے۔ تو جب اللہ راضی ہوتا ہے آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہت بہتے ہیں۔ نمبر 2، سعادت کی دوسری علامت یہ ہوتی ہے رقت القلب، انسان کا دل بڑا نرم ہو جاتا ہے، دل بڑا نرم ہوتا ہے، کسی کو پریشانی میں دیکھتا ہے اپنی پریشانی محسوس کرتا ہے، دیکھتا ہے فلاں بیمار ہے وہ سمجھتا ہے گویا میں بیمار ہوں، فلاں کے گھر میں راشن نہیں ہے سمجھتا ہے میرے گھر میں نہیں ہے، فلاں کے بچوں کو تکلیف ہے سمجھتا ہے میرے بچوں کو تکلیف ہے۔ اگر حالت یہ ہو کہ انسان خود غرض ہو جائے، کسی کی تکلیف کا اس پر احساس نہ ہو، دل نرم نہ ہو، سمجھنا چاہیے بدبختی کی علامت۔ نیک بختی کی علامت کیا؟ رقت القلب، دل نرم ہوگا۔ خود غرض انسان کو اللہ دنیا میں نفع نہیں دیتا، جو صرف اپنے لیے سوچتا ہے، اپنے دائرے میں محدود رہتا ہے، مجھے فائدہ ہو، بس میری اولاد کو، میرے اکاؤنٹ میں پیسہ بڑھے، میرے مکانات بڑھے، میری جائیداد بڑھے، خود غرض کو اللہ سزا دیتا ہے۔ کیا سزا دیتا ہے؟ علامہ تنوخی کی کتاب نشوار المحاضرہ و اخبار المذاکرہ، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک تاجر تھا، بغداد میں تجارت کے لیے گیا، جب اس نے تجارت کی تو کرتا رہا، رات کا وقت ہو گیا، اب اسے کہیں ٹھہرنے کی جگہ نہیں ملی، کوئی مسافر خانہ، تو بغداد کے اندر ایک شخص کے ہاں گیا، اس سے کہا میں رات کو ٹھہروں گا اور صبح اپنی منزل کی طرف چلا جاؤں گا۔ بغداد کے اس شخص نے دیکھا کہ یہ تو بڑا تاجر ہے، اس کے پاس مال بہت موجود ہے، تو کہا چلو رات کو اس کے مال پہ قبضہ کر دوں گا، تو اس کو اپنی بیٹھک میں ٹھہرا دیا، کھانا اس کو کھلایا، کھانا کھانے کے بعد کہا یہ 2 چارپائیاں ڈالتا ہوں، ایک چارپائی پہ آپ سو جاؤ اور ایک پہ میرا بیٹا رات کو سوئے گا، تاکہ تمہیں کوئی تکلیف ہو تو کہنا، میرا بیٹا تمہاری تکلیف کو دور کر دے گا۔ بڑی آؤ بگت کی اس کی، تو بڑا خوش ہو گیا کہ بڑا مہمان نواز آدمی ہے، اپنے بیٹے کو میری خدمت میں لگایا ہے، کھانا اچھا بنایا ہے۔ اب اس نے وہاں دیا رکھ دیا اور اس نے دیکھ لیا کہ میرا بیٹا اس چارپائی پہ سویا ہے اور مہمان اس چارپائی پہ سویا ہے۔ اب یہ شخص چلا گیا، جب آدھی رات گزر گئی، اب اس نے ارادہ کیا کہ جاتا ہوں اور اسے قتل کر دیتا ہوں تاکہ مال پہ قبضہ کر دوں۔ اب ایسا ہوا کہ اس کے جانے کے بعد جیسے دیا بجھا دیا گیا تو جو مہمان تھا اسے ہوا نہیں آ رہی تھی، کیونکہ وہ کھڑکی کے سامنے نہیں تھا، تو اس کو گرمی لگ رہی تھی، تو اس نے اس کے بیٹے سے کہا چارپائی تبدیل کرتے ہیں، گرمی زیادہ ہے، تم میری چارپائی پہ آ جاؤ، میں تمہاری چارپائی پہ آ جاتا ہوں۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، تو اب یہ اس کی چارپائی پہ آ گیا اور اس کا بیٹا جو تھا وہ اس مہمان کی چارپائی پر آ گیا۔ اس دور میں تو بجلی نہیں تھی، دیا بجھا دیا گیا، کمرے میں بالکل اندھیرا تھا۔ جب آدھی رات گزر گئی، یہ شخص یہی سمجھا کہ اس چارپائی پہ وہی مہمان ہے، اس پہ میرا بیٹا ہے، تو اب یہ آیا اور آ کر تیز دھار اس نے آلہ لے لیا تلوار کی صورت میں، آتے ہی فوراً آلہ اس کی گردن پہ جو مارا تو اس نے ایک چیخ ماری اور گردن اس کی الگ ہو گئی۔ اب جو چیخ کی آواز سنی اسے محسوس ہوا یہ تو میرے بیٹے کی آواز ہے، اتنے میں دیا جو جلایا تو دیکھا واقعی اپنے بیٹے کو قتل کر دیا، کیونکہ مہمان نے تو جگہ تبدیل کر دی تھی، وہ دوسری جگہ چلا گیا تھا، اس کا بیٹا اس جگہ آ گیا۔ مہمان نے جو دیا جب روشن ہوا دیکھا نیچے خون بہہ رہا ہے، فوراً اٹھا باہر نکلا، گلی میں شور مچا دیا، کہا یہ تو مجھے قتل کرنے آیا تھا، بدبخت اپنے بیٹے کو قتل کر گیا۔ پورے علاقے میں رسوا ہو گیا، سارے علاقے میں بے عزتی ہو گئی کہ دیکھو مال کی وجہ سے اسے قتل کرنا چاہ رہا تھا تو اللہ نے سزا کیا دی، اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا۔ خود غرض آدمی کو اللہ اس طرح سزا دیتا ہے۔ تو جب آدمی بدبخت ہوتا ہے تو دل کی نرمی اللہ چھین لیتا ہے، وہ صرف اپنے لیے سوچتا ہے، وہ دوسروں کے لیے نہیں سوچتا۔ تو دل کی نرمی کیا ہے؟ رقت القلب، اللہ دل نرم کر دے گا۔ تیسری کیا علامت ہے کہ انسان کی سعادت اور نیک بختی کی؟ اسے اللہ رسول کا تذکرہ سن کے سکون آئے گا۔ جب اس کے سامنے قرآن کی بات ہوگی، اللہ رسول کی بات ہوگی تو اسے سکون آئے گا، اسے اطمینان ملے گا۔ اگر یہ دیکھنا چاہیے اطمینان نہیں مل رہا، بے چین ہو رہا اندر سے، اور اسے گانا سن کے، موسیقی سن کے اطمینان مل رہا ہے، سمجھنا چاہیے اللہ ناراض ہو چکا ہے، یہ میری بدبختی کی علامت ہے۔ تو تیسری علامت قرآن و سنت سے سکون ملے گا۔ نمبر 4، چوتھی علامت نیک بختی کی یہ ہے، اللہ اسے تلاوت کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، نیک بخت آدمی کو۔ اس لیے اگر تلاوت کی توفیق نہ ہو، سمجھنا چاہیے میں بدبختوں کی لسٹ میں آ چکا ہوں۔ آج انسان کہتا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے،
ساری رات موبائل چلانے کا وقت ہے، فیس بک گھنٹوں دیکھے گا، ٹچ موبائل پہ گھنٹوں وقت صرف کرے گا، آدھی رات گزر جائے گی نیٹ چلاتے ہوئے، لیکن مہینوں گزر جائیں گے قرآن اٹھانے کی توفیق نہیں ہو۔ اللہ جس سے ناراض ہو جاتا ہے تلاوت کی توفیق نہیں دیتا، انسان قرآن نہیں پڑھتا۔ پھر پانچویں علامت کیا ہے نیک بختی کی، سعادت کی؟ پانچویں علامت یہ ہے کہ اس شخص کو اللہ حضور کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دیتا ہے، اتباع سنت، اسے اتباع سنت کی توفیق ہوتی ہے۔ کائنات میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے زیادہ اللہ کو کائنات میں کوئی چیز پسند نہیں، تو اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا لباس اپنے نبی کے طریقے پہ کر دیتا ہے، اس کے چہرے پہ داڑھی نبی کی طرح لے آتا ہے، اس کی وضاقتہ حضور کی طرح ہو جاتی ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا سنت کے موافق ہو جاتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں جی میں لباس یہ نہیں پہنتا، میں چہرے پہ داڑھی نہیں رکھتا، میں اپنی وضاقتہ شریعت کے مطابق نہیں کرتا، او بھائی تیری کیا مجال، تو نہ کرے۔ یہ ناراضگی کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت وضاقتہ تجھ سے چھین لیے۔ تو پانچویں سعادت کی علامت یہ ہوگی کہ جب انسان نیک بخت ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح زندگی گزارنے کی سنت کے مطابق توفیق دے گا، ورنہ انسان جیسی زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ ویسی انسان کو موت دے دیتا ہے۔ زندگی گناہوں میں گزرے گی، موت بھی اسی طرح آئے گی، جس گناہ میں زندگی گزرتی ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح کی موت دیتا ہے۔ بہت پرانا واقعہ نہیں، آج سے چند دن پہلے کا واقعہ، درس میں ایک ساتھی موجود ہیں سلمان بھائی، انہوں نے مجھے یہ واقعہ بتلایا۔ انہوں نے بتلایا کہ ٹک ٹاک پر ایک دانیال خان ایک لڑکے کا نام تھا اور اس کی بڑی شہرت تھی، اور یہ آتا تھا نیٹ پر اور بہت سے لوگ اسے دیکھا کرتے تھے۔ اب زندگی گناہوں میں اس کی یہ گزر رہی تھی، تصاویر بناتا اور بنا کر یہ ڈال دیتا، لوگ اس کو دیکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے موت کیسی دی، زندگی جب اس میں گزری ہے موت کیسی آئی ہے۔ 140 کی سپیڈ پر یہ گاڑی چلا رہا ہے، تیز رفتاری میں 3 ساتھی ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، گانا لگا ہوا ہے سامنے، موبائل میں گانا چل رہا ہے، گانا سامنے ہے اور اس حال میں موت آ رہی، کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، سانس جو اس کا نکل رہا ہوتا ہے وہ موبائل کی ریکارڈنگ میں محفوظ ہے، سانس ایسے نکل رہا ہے جس طرح کسی جانور کو جب ذبح کرتے ہیں تو اس کی جو آوازیں ہوتی ہیں اس طرح کی آوازیں، آدمی برداشت نہیں کر سکتا ان آوازوں کو کہ کس طرح اللہ اس کی موت آئی ہے، اس طرح آواز نکل رہی جیسے کسی جانور کو ذبح کیا جائے اور اس کی آواز نکلتی ہے، آخری وقت میں کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، گاڑی میں گانا چل رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تینوں موقع پہ مرے ہیں، جسم کی حالت بالکل نہ دیکھنے کے قابل ہو گئی، گردن الگ، اعضاء الگ، خون ہی خون بکھرا ہوا ہے اور آواز ایسی جیسے کسی جانور کو ذبح کیا ہو۔ جیسی زندگی گزارو گے ویسی اللہ موت دے گا، یہ نہیں کہ زندگی فساق کی طرح گزرے، موت مومنین کی طرح آ جائے، اللہ کا قانون اندھا تو نہیں ہے۔ زندگی گزارے انسان بے حیائی میں، فحاشی میں، ساری رات گزر جائے بےہودہ فلمیں دیکھنے میں، 2 گھنٹے گزر جائے غیر محرم سے باتیں کرنے میں، حرام کمانے میں، اور موت آ جائے تجھے تلاوت کرتے ہوئے، موت آ جائے تجھے سجدے کی حالت میں، موت آ جائے تجھے صلحاء کی طرح نہیں۔ رب کا قانون عدل پہ چلتا ہے، جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی، اس لیے انسان کوشش کرے اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارے تو یہ زندگی بھی بن جائے گی، آخرت کی بھی بن جائے گی۔